جی جناب، تو سلسلہ ہے ادارے کا ایک سوال، اور آج جس شخصیت سے ہم ایک سوال کریں گے وہ ہیں جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ سوال ہمارا جو ہے وہ حقیقت سے متعلق ہے، اور ظاہر ہے ادب کے لکھنے والے کی حیثیت سے، طالب علم کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم حقیقت کا اظہار ادب کی بنیادی قدر شمار ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے اسے حقیقت نگاری کہا، پھر آگے چل کے جو سماجی حقیقت نگاری، مختلف طرح کی حقیقت نگاریاں کرتے کرتے، اور جو ماورائی اور جادوئی حقیقت نگاری یعنی میجک ریئلزم وغیرہ تک آگے معاملات۔ لیکن ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے بات کہ ادب جو ہے وہ حقیقت کا اظہار کرتا ہے۔ تو سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ادب کا کام حقیقت کو پیش کرنا ہے یا ادیب حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہ ایک باریک بات ہے، اس پہ پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ لکھا بھی تھا اور آپ نے بات بھی کی تھی۔ تو میرا خیال ہے اس سوال پر ہم اپنے ناظرین کو کچھ بات بتاتے ہیں کہ حقیقت میں اور حقیقت کی نمائندگی میں بنیادی فرق کیا ہے، اور ان میں سے ادب کا کام جو ہے وہ کون سا ہے؟ حقیقت کی نمائندگی ہی ادب کا بنیادی وظیفہ ہے، اور حقیقت کیا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو پہلے ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں کہ حقیقت ہے کیا۔ جناب میرے دائیں بائیں ارد گرد میرا جو آبجیکٹ ہے وہاں سے بہت ساری چیزیں کچھ شبیہوں کی شکل میں، عکس کی شکل میں، کچھ آوازوں کی شکل میں، کچھ بصری، کچھ چھو کے میں کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایپسٹمالوجی اس پہ بڑا واضح اس حوالے سے موقف رکھتی ہے کہ ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں، وہ حقیقت ہوتا ہے۔ اگر میں ہر چیز اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں تو پھر مجھے سائنس کی کیوں ضرورت ہے؟ مجھے کیا پتا کہ گیسیں کیا ہیں، زمین کے نیچے کیا ہے، یا اچھا اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہم زبان کے ذریعے مجھ تک پہنچتی ہیں وہ کبھی بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ انہیں زبان کا جو ٹیکسچر ہے، زبان کی جو گرامر ہے، زبان کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، وہ انہیں اپنے رنگ میں رنگتی ہے۔ مجھ تک کبھی بھی حقیقت جو ہے اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح میں یہ شیشہ جو ہے میں اس کے آر پار دیکھ رہا ہوں کہ وہ ریئلٹی ہے اور میں اس کو ادھر دیکھ رہا ہوں، اور زبان نے مجھے اس طرح دکھائی ہے۔ زبان کے اپنے اصول ہیں، زبان کے اپنے قواعد ہیں، وہ اس کو تبدیل کر دیتی ہے حقیقت کو۔ حقیقت کبھی بھی 100% مجھ تک منتقل نہیں ہوتی۔ اگر 100% منتقل ہو رہی ہوتی تو وہ ہر جگہ ایک ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ معنی کبھی ایک نہیں ہے، معنی کی شکل میں پہنچنے والی ہر حقیقت ایک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ آپ زبان کا فینومینل بتا رہے ہیں جی، تو وہ تو اس کا مطلب ہے کہ زبان استعمال کرنے والا ہر آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ایسا کرتی ہوگی۔ اس میں صرف ادب کی تخصیص تو نہیں ہے جی۔ یہ تو آپ بات بھی اگر کر رہے ہیں تو آپ مطلب آپ درخت کہیں تو اس کی امیجز جو ہے وہ ایسے ہی پہنچیں، تو اس کا تعلق صرف ادب کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو ادب کی جو اپنی تخصیص ہے وہ کیا ہے؟ اس میں زبان کے دیگر استعمالات اور ادب کا جو زبان کا استعمال ہے اس میں حقیقت کے اظہار میں جو فرق ہے اس کو کیسے آپ اگر میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا چلے جائیں تو یہ جو ہائپر ریالٹی کا تصور آیا کہ حقیقت ہمارے سماج میں جو دائیں بائیں حقیقت ہے جس کو ادب ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اب ہائپر فارم میں آ رہی ہیں، اور ادب ان ہائپر ریالٹیز کو یا وہ جو تشکیلی حقیقتیں ہیں وہ ان کو پیش کر رہے ہیں۔ اپنے جو ایسے ناظرین یا ہمارے دوست جو طالب علم ہیں ان کے لیے ہمیں ہائپر ریالٹی کو ذرا آسان کر دیں۔ تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں۔ یہ تصور ہے ژان بودرلا کا، پوسٹ ماڈرنسٹ تھا اور بہت طاقتور خیالات رکھتا تھا۔ اس نے ایک تصور دیا تھا سیمولکرا کا، سیمولکرا غالباً فرینچ لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ، شبیہ، ٹھیک ہے، عکس، یعنی نقل یا عکس کے معنوں میں آتا ہے۔ اس نے کہا کہ ریالٹی پہلے ہو بہو
کاپی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. جس طرح موجود ہے اس کو اسی طرح پیش ادب میں کرنا ریئلٹی. یہ سمجھا جاتا ہے. صحیح. پھر تصور آیا کہ اس کو کیریکیچر کی شکل میں جیسے پینٹنگ کرتا ہے پینٹر, وہ تھوڑا سا اسے یعنی اس کی آؤٹ لائن صرف جو ہے وہ دکھا دے, کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اوریجنل جو اس کا عکس ہے اس کو بدل کے اس سے ہٹا کے کچھ اس کے اندر اختراع کرتا ہے, اور لیکن اس کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ریئلٹی کا موجود رہتا ہے. جیسے کارٹونز ہیں ایسے ہی, جس طرح کیریکیچر کا جو آپ نے بہت اچھی مثال دی, اس کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ اس میں سے وہ چیز اجاگر کی جاتی ہے یا بڑا کیا جاتا ہے, اس کو جتنی ہوتی ہے اس سے بڑا کر دیا جاتا ہے جس کو آپ نمایاں کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ریئلٹی رہتی ہے, اس کے اندر وہ موجود ہے. حقیقت جہاں سے وہ اٹھائی یعنی وہ مبالغے کی ایک شکل ہے, وہ موجود رہتی ہے. وہ کہتا ہے کہ پھر تیسری شکل یہ آئی 20ویں صدی میں, یہ شکل آئی کہ حقیقت کے پیرلل ایک حقیقت تخلیق بننے لگی. ٹھیک ہے. یعنی اشتہارات کی دنیا یا اس طرح کی جو دنیا ہے ہمارے ارد گرد, جو ہم حقیقت سے ہٹ کے اس کو حظ اٹھانے لگے اس کے. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو حقیقت سمجھ کر, لیکن پھر بھی اس کے ساتھ حقیقت کا کوئی نہ کوئی تعلق رہا, یا ہم ان کو ساتھ رکھ کر اس کی جو شکل ہے وہ اس کو کہتے ہیں سیمولیشن. یعنی ایسی جو تشبیہاتی ہے جو ریئلٹی سے ہٹ کے ایک تصور جو ہے پیدا کر رہی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو آج کا زمانہ ہے, آج کا جو دور ہے, یہ سیمولکرا ہے, یعنی جس سے حقیقت ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جو تصور تھا کہ حقیقت کہیں نہ کہیں اٹیچ رہتی تھی اپنے عکس کے ساتھ, پہلے میں تو مکمل تھی, دوسرے میں تھوڑی سی ہٹی کیریکیچر فارم میں, تیسرے میں آئی تو ساتھ کھڑی ہوگی, لیکن دونوں ساتھ رہیں, حقیقت بھی اور اس کی تشکیلی دنیا بھی, تشکیلی عکس بھی اس کا ساتھ رہا. وہ کہتا ہے جو چوتھا حصہ آج جو ہائپر ریل دنیا ہے, اس نے حقیقت کو ختم کر دیا, اس کی اہمیت ختم کر دی, اس کو مار دیا, ہر چیز ہی ہائپر ہو گئی. یعنی اتنی بڑی جو متبادل حقیقتیں ہیں وہ بنا کے سامنے رکھتی گئیں کہ جو اصل حقیقت کو وہ بےمانی ہوگی, یا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہی یہ ریل ہے یا حقیقت ہے, وہ تشکیلی حقیقت ہی. وہ کہتا ہے یہ ہر چیز حقیقت بن گئی. تو یہ ہے کہتا ہے سیمولکرا. اور آج کا جو دور ہے, ہم اس پہ آپ دیکھ لیں, اس کو پریکٹیکلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے سماج میں سیاست کے اندر ریئلٹی نہیں ہے, ریئلٹی دکھائی گئی اس طرح کی. یہ یعنی جن چیزوں پر ہم یقین رکھتے ہیں, جو چیزیں ہمارے خیال میں ہیں, ہم تھوڑی دیر وہ کریں, جو تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو نہیں ہے ہی نہیں ہے, اور پیچھے جا کے دیکھیں تو پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ ہے کس کی تھی, یہ حقیقت کس کی تھی, ہائپر ریل. تو مطلب جھاگ کی طرح اس کو ہلا رہے ہیں. اچھا, ادب اس صورتحال سے وہ حقیقت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ہائپر نہیں ہے, وہ ان جذبوں کی, ان رویوں کی, یا ان جو ریئلٹی کی طرف ہمیں ڈائریکٹ کریں, اور ہم ان ایموشنز کو اس دنیاؤں میں جائیں جو کھوئی ہوئی دنیایں ہیں. اور اچھا آپ دیکھیں اس زمرے میں آپ دیکھیں کہ جو میٹا فکشن آیا, میٹا فکشن کہہ کے آپ کو بتاتا ہے, پہلے بتاتا ہے کہ یہ فکشن ہے. ایسے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کہانی پڑھ رہے ہو تم, وہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ حقیقت نہیں ہے, یہ ان ریئل ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ پھر آپ کو وہ کہانی سنانا شروع کرتا ہے, کیونکہ حقیقت اتنی بلر ہو گئی ہے, ریئلٹی اس کی اور اس کا عکس جو ہے وہ اتنا بلر ہو گیا ہے, دھندلا ہو گیا کہ ہم پہچان نہیں پا رہے کہ ہم یہ حقیقت پڑھ رہے ہیں یا وہ پڑھ رہے ہیں. تو وہ بتاتا ہے میٹا فکشن کے بھی, آپ جو فکشن پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں فکشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حقیقت سے دوری ہے یہ تو پیدا کی ہوئی ہے میرے خیال میں خبر نے, سماج نے, خبر نے پیدا کی ہوئی ہے کہ یہ خبر کی جو ضرورت سے زیادہ فراہمی ہے, ضرورت سے زیادہ فراہمی, ضرورت سے زیادہ دستیابی, اور متنوع جہات ہیں اس کی جو خبروں کی, ان میں وہ کہیں گم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے دوبارہ آپ
تلاش کر رہے ہیں اس کو کہیں اتنی دوبارہ ہم ریئل دنیا کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت کی نمائندگی کا جو آج تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو تلاش کریں جو ہائپر ریئل دنیا میں نہیں ہے, وہ کہیں کھو گئی ہے, ہم اس کی طرف جائیں. اور ظاہری بات ہے وہ تلاش فینٹیسی وغیرہ سے مختلف چیز ہے ہائپر ریئلٹی. کس طرح فینٹیسی تو آپ کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو صرف آپ کے تئیں ہے, وہ آپ اسے کریٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو حقیقت سے ایک فاصلہ اگر دیتے ہیں. فینٹیسی جو ہے وہ ادیب کریٹ کرے تو اسے تو ہم مباح اور اچھا سمجھ رہے ہیں, لیکن اگر صحافی کریٹ کر رہے ہیں یہ تو لیکن وہ اس کو حقیقت کہہ کے کریٹ کر رہے ہیں, وہ فنکشن ہے ادب کا, دیکھیں نا وہ ہمیں حقیقت سے دور لے کے جائے, وہ ہمیں ایسی دنیاؤں میں دکھائے. یہ جو ابھی آپ نے فرق یہ ہے ہم اس حقیقت کو زیادہ بہتر پہچانتے ہیں. ایسے یہاں تو صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ادیب ہے یا لٹریچر لکھنے والا آدمی ہے وہ تو اس کو کہانی کے طور پر اور کہہ کے یہ پیش کرتا ہے کہ یہ آرٹ ہے, فینٹیسی ہے. لیکن جو صحافی ہے یا جو خبر دینے والا آدمی ہے وہ تو اس کو حقیقت کہہ کر پیش کر رہا ہے جو اصل میں حقیقت نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہائپر ریئلٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اشتہار والا آدمی جو ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فلڈ آف انفارمیشن جو ہے اس وجہ سے بھی یہ صورتحال. اشتہار والا آدمی بھی ایسے کرتا ہے نا کہ وہ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ اشتہار بنا رہا ہے, اس نے کریٹ کیا ہے, اس کی ضرورت بھی, اس کا سارے کا سارا جو چیز ہے وہ بھی, لیکن وہ اس کو حقیقت کے طور پر یقین دلا کر آپ کو پیش کر رہا ہے کہ یہ حقیقت میں بھی ایسا ہے. اس لیے تو دو عکس وہاں موجود ہے, اس کا ریئلٹی کا تصور موجود رکھتا ہے وہ ایسے ہی, لیکن وہ اتنی طاقتور وہ بناتا ہے جس سے سیمولیشن جسے وہ کہتا ہے بودرا, کہ وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ریئلٹی اس کے آگے کمزور پڑ جاتی ہے. لیکن ہائپر ریل میں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ختم کر دیتی ہے, ہائپر ریئلٹی کو ختم کر دیتی, گم کر دیتی ہے. ایسے ہی ہم پہچانتے نہیں ہیں کہ ریئلٹی ہے پھر کیا. ویسے ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہے ایسا کہ اشتہار خاص طور پہ مطلب صرف اس اگر ایک یعنی زاویے کو ہم ذہن میں رکھ لیں کہ اشتہاروں میں جو چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں, ان کی جو ضرورتیں بتائی جاتی ہیں, ان کے جو استعمالات بتائے جاتے ہیں, ان کے جو فوائد بتائے جاتے ہیں, کہیں دور جا کے دیکھیں تو کیا ہمیں ان فوائد کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے جس کو ہمیں ہمارا فائدہ سمجھ کر بتایا جاتا ہے. وہ ہائپر دنیا میں ہے, اس کا مطلب ایک اور دنیا میں, ایک اور دنیا میں اس کی ضرورت ہے. اور اچھا یہ ایک نیا فلسفہ جنم لے رہا ہے اس سے, جی, کہ کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے چیزوں کی, ٹھیک ہے. اور مجھے یہ نظم یاد آ رہی ہے, لبے جوئے بار مجھے میرا جی کی, تو وہ محبوب اس کے سامنے ہے اور وہ اس کے تصور سے حاضر اٹھانا چاہتا ہے, وہ اس کی نفی کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے اس کے تصور میں زیادہ ہزار ہے. حیران ہوں کہ میرا جی اس وقت وہ یہ بات کر رہا تھا 100 سال پہلے. تو آج بھی صورتحال یہ ہے کہ آج ہائپر ریئل دنیا نے اتنی ریئلٹی کے اندر اتنی کشش پیدا کر دی ہے کہ آپ خواہ وہ تجارت ہو, خواہ وہ حسن ہو, خواہ وہ آسائشیں ہو, خواہ وہ جنس ہو, کوئی چیز بھی ہو, اس کی ہائپر دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ آپ ریئلٹی میں جا کے واپس پلٹ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں میں ہائپر دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. وہاں پہ سرشاری زیادہ ہے, وہاں پہ اس کی شاید بڑی وجہ اسکرین ہے. سرشاری ریئل دنیا کا جو روشن دان ہے, جو ونڈو ہے, وہ یہ اسکرین ہے. آپ اس کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو آپ ریئلٹی جو باہر ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے یا آپ ادھر جانا ہی نہیں چاہتے. لیکن آپ دیکھیں لٹریچر بھی تو وہی باقی رہ رہا ہے جو اسکرین تک پہنچ رہا ہے, یہ بھی تو ایک اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. یہ بھی ہے بالکل ہائپر ریئل کہ ادب جو ہے یہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے ادب کی, یہ ہائپر ریئل دنیا ہے. ایون آپ دیکھیں نا ناول جو ہے جن پر فلمیں بن گئی یا جن کو ایک اور یعنی اسکرین کی فارم میں ڈھال دیا گیا, وہ ان کی کہانیاں, ان کے کانسیپٹ وہ زیادہ ہو گئے مقبول, اور جی یعنی ان میں ڈیپتھ شاید زیادہ پیدا ہو گئی. میرے خیال میں نیا معاشرہ جو ہے نا وہ امیجینیشن کی طرف نہیں جانا چاہتا, امیجینیشن کی طرف نہیں جانا چاہتا, جو خود امیجن کرے آدمی. جی اسے امیجن کروائی گئی ہے. ہاں تو وہ اسے آپ بنا کے دکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے. اس کی تربیت ہے نا, اس کے پیچھے اس کی جو خاص طور پہ اس نسل نے تو آنکھ ہی اسکرین کے سامنے کھولی ہے. تو اس کی تربیت جو ہے امیجینیشن کی اور معلومات اکٹھی کرنے کی یا جمالیات کی جو تربیت ہے وہ اسکرین ہو رہی ہے. ایسے ہی لہٰذا وہ امیجینیشن بھی وہیں سے لینا چاہ رہا ہے, اور وہ ناول پڑھ کے وہ اپنے ذہن میں کوئی تصور بنانے سے, وہ ذہن کی جو
جو اپنی قوت ہے اس کی ادراک کی یا اس کی تخلیق کی، اس کے پاس نہیں جانا چاہا. ایسے وہ بنی بنائی شاید اس کی تربیت نہیں. ممکن ہے وہ امیجنیشن کے کوئی اور جو پہلو ہیں وہ تلاش کر لے. ظاہر ہے یہ اس نسل کا مسئلہ ہے ہمارا، اس سے کیا. دیکھیے میں اس پہ نا یہ جو میں نے بات کی ایک جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے جی، کہ وہ ہماری جو نسل ہے یا ہم سے بعد والی جو نسلیں ہیں یہ زیادہ اس سے ملکرہ عقید قائل ہے. نہیں میں یہی عرض کرنے والا ہوں انہوں نے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. میرا تو خیر اپنا موقف ہے، ہائپر ریل دنیا میں زیادہ پناہ ڈھونڈی ہوئی ہے. میں آپ کو لیکن سر میرا خیال یہ ہے ٹھیک ہے ہمیں فکر کرنی چاہیے ایک حد تک، اور ظاہر ہم چونکہ بڑے ہو گئے ہیں، ذرا ایک عمر تک پہنچ گئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بعد والے لوگ جو ہیں وہ کہیں کسی دریا میں نہ گر جائیں، کسی پھندے کا شکار نہ ہو جائیں، کچھ ایسا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارا وہم ہے. اگلی نسل جو ہے وہ اپنا جو اگر مسائل اس کے ساتھ آتے ہیں ان مسائل سے نکلنے، ان کو ٹیکل کرنے کا ایک بڑا ذہن ساتھ لے کے آتی ہے. ہم وہ حل سوچ بھی نہیں سکتے. ہم جو انہیں حل سجیسٹ کریں گے کہ ایسا کر لیں ایسا کر لیں، وہ بہت پرانے ہوں گے، کیونکہ مسئلہ نیا ہے تو اس کا حل بھی نیا چاہیے جو اس نسل کے اپنے پاس ایک موجود ہے، وہ اپنے اندر سے نکالے گی اس کا حل. تو اس طرح سے ہمیں ایک حد تک اس پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ کہیں وہ گر نہ جائے بالکل ایسے. لیکن ان کی جو بہت زیادہ رہنمائی ہے یا اپنے طریقے سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش فیز ہے. یہ ہائپر ریل دنیا جو ہے ایک فیز ہے. یہ ہم سب اس سے گزر رہے ہیں. اگلے 15-20 سالوں میں 50 سالوں میں کیا شکلیں بنتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس فیصلے نئی نسل کے پاس ایک ایسی آنکھ موجود ہو جو اس ہائپر ریل کے پیچھے جو ریل موجود ہے اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو. یہ ہمارے پاس ایسی سچویشن بنے جیسے ماڈرنٹی آئی اور سائنس اپروچ کے ساتھ انہوں نے کہا جی انسان جو ہے وہ مرکز ہے، اور انسان جو ہے وایا سائنس جو ہے وہ چیزوں کو پہچان سکتا ہے، ہر چیز کو جان سکتا ہے. تو ہمیں ہر چیز سائنس پہ انہوں نے بیس کر دی. سائنس کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ اسی ماڈرنٹی نے سائنس کو اٹھا کے مارا اور وجودیت اور یہ سارے جو فلسفے سے وہ آنا شروع ہو گئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ریل دنیا ایک وقت کے بعد پھر اسی میں سے کوئی چیز نکلے اور وہ کہے نہیں ہمیں جانا چاہیے ریل حقیقت کیا ہے. حقیقت تو میں ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، چھونا ہے، دیکھنا ہے. تو میرے خیال میں ہم اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کے توسط سے اور جو نئے زمانے کے لوگ ہیں ان سے اس بارے میں بات کرنا، یہ کہنا چاہیں گے کہ جو میرے خیال میں اتنی ان کو مشورہ دے دینا چاہیے کہ حقیقت کو پہچاننے کا جو ایک اچھا ٹول ہے وہ لٹریچر، اپنے زمانے کا لٹریچر، ان کی پسند کا لٹریچر جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں. تو بہرحال ادب کے اندر یہ ایک صلاحیت موجود ہے کہ وہ آپ کو ہائپر ریالٹی کی دنیا میں ریالٹی کے ساتھ آپ کا جو انسلاک ہے وہ قائم کرنے میں مدد. شاید وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ادب کی جذبات ہیں، ایموشنز ہیں، وہ تفکر ہے، یا تو وہ آدمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ آدمی کے ساتھ. اس لیے ادب جو ہے وہ جو بھی حقیقت پیش کرے گا وہ ہائپر کم از کم اس طرح نہیں ہوگی، وہ حقیقت کی طرف لے کے جائے گی. جی بالکل. بہت شکریہ ہمارے دیکھنے والوں کا بھی اور ڈاکٹر قاسم صاحب آپ کا بھی. آپ نے بہت وقت عنایت فرمایا اور ایک اہم نقطے پر ہماری تعلیم بھی فرمائی اور ہمیں نئے جو زاویے ہیں وہ سچائے. تو امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو قاسم صاحب کی باتیں پسند آئی ہوں گی اور انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا.